واصحابک یا سیدی پانی دروشی پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ محفل میں گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان پاک کا بڑا ہی برکت والا مقدس مہینہ گزرا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ لمحات میں ہم گناہ گار لوگ جو تھوڑا بہت کر سکے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پردہ پوشی فرمائے اور پوری امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ رحم فضل فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کے رستے میں کوشش کرتے رہو، جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے 4 اہم چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور وہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں ان پر عمل کیا جائے تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں لعلکم تفلحون، تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ مختصر سی تشریح میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن پاک یہ نہیں کہ شروع میں کوئی ہدایت کے رستے ہیں یا آخر میں، قرآن پاک کی جس آیت کو اٹھائیں گے اسی میں ہدایت ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کام، جس صورت کو اٹھائیں، جس رکوع کو اٹھائیں، اس میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہے، کوئی نہ کوئی سبق دیا ہے، کوئی نہ کوئی کسی بات کو سمجھانے کا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہے، کسی کی عظمت بیان کی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطاب کن کو ہے؟ ایمان والوں۔ 2 خطاب ہیں، اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس بھی فرماتے ہیں، اس سے مراد سارے لوگ مراد ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرمائیں تو اس سے مراد ایمان والوں کے ایمان کو بچانا مقصود ہے کہ یہ خطاب صرف ایمان والوں سے ہے۔ اب کافروں کو تو یہ خطاب نہیں ہوگا کہ وہ نماز پڑھا کریں، ہاں اگر وہ ایمان لے ہیں تو نماز پڑھا کرو۔ تو بعض ایسے معاملات ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو خطاب فرماتے ہیں جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سمجھ چکے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان لانے والے بندو، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اور دیکھیے رمضان پاک اسی چیز کو، رمضان پاک کی آیہ کریمہ جو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ جو غیر مسلم ہیں، جو
غیر مومنین ہیں ان پر تو روزے فرض نہیں ہیں۔ اے ایمان والو تم پر روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ تو یہاں بھی خطاب یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، کائنات میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اگر بندے کے پاس ہر چیز ہے، اس کے پاس ایمان نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کو یہ کلمہ نصیب نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ کچھ بھی نہیں۔ اگر بندے کو اللہ اس کے رسول کی ذات پر کی پہچان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان دیا ہے، ورنہ یہ ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے خوبصورت لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ، جن کو اپنی دولت خوبصورتی پر ناز تھا، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں ناکام اس لیے ٹھہر گئے کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، خاتم تو بہت بڑا سخاوت کرنے والا تھا، تو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس میں مومنوں والی ایک صفت ضرور تھی، اور اس کا صلہ اسے اس دنیا میں مل گیا۔ کافر کو اس کی اچھی عادت کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی شہرت دی، لیکن وہ بخشا اس لیے نہیں جائے گا کہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اور اسی کے بیٹے ادے بن خاتم، جو حضور پر ایمان لے آئے اور صحابی رسول بن گئے، تو فرمایا وہ میرے صحابی ہیں، وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے یہ فرق اس طرح دیکھ لیں۔ عبداللہ بن ابی منافق، یہ منافق تھا، اور یاد رکھیں یہ جو منافق اور کافر ہیں یہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، انہوں نے ایک ہی جگہ جانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم منافقین اور کافرین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو فرمایا عبداللہ بن ابی منافق دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، انہوں نے آپ اور میرے ساتھ غداری کی ہے، اس لیے آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی دعا فرمائیں گے تو میں ان کی بخشش نہیں کروں گا، اس لیے بخشا نہیں جائے گا۔ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا، صحابہ کرام نے اسے کہا وہ آج معافی مانگ لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، کل قیامت کو نہ ماننے کے گھر مان گیا۔ آج سرکار کی، اللہ اس کے رسول کی احکامات، ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، تو آج وقت ہے نا، کل تو قبر میں تو دارالعمل کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، تو وہ نہ مانا۔ اب بیٹا جو ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے، تو باپ بھی عبداللہ ہے لیکن بخشا نہیں جائے گا، لیکن بیٹا عبداللہ ہے، وہ حضور کا صحابی ہے۔ تو یہ ایمان نے تفریق ڈال دی۔ جس کے پاس ایمان ہے، صحیح معنوں میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں گے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے پاس جو کچھ بھی ہو، جو مرضی کرتا رہے، لیکن وہ مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا، مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان کیا چیز ہے؟ ایک موٹی سی مثال، ایمان اللہ اس کے رسول کی محبت کا نام ہے۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو دل میں ایمان، عمل کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے ایمان کی ایک میں آپ چھوٹی سی مثال، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں روم کے ہاتھوں پکڑے گئے، 70-80 کے قریب مجاہدین اسلام پکڑے گئے۔ اب کافر کیا کرتا ہے کہ وہ اذیت دینے کے لیے، مسلمان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے وہ اپنے طریقے استعمال کرتا ہے۔ تو اگر ایمان ہو مضبوط، ایمان ہو پکا، تو پھر مسلمان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ کو روم کے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہیں اپنی حکومت کا وزیر بھی بنا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا میں نے اپنا دل، دماغ، سب کچھ اپنے رسول کو دے دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرا سب کچھ، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا تو کچھ بھی نہیں، میں نے ہر چیز اپنے رسول پر قربان کر دی ہے۔
تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا موت کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے وزیر نے کہا جناب ایک موقع اور دیتے ہیں, ان کے سامنے تیل گرم کرتے ہیں اور ان کے سامنے ایک بندے کو پھینکتے ہیں تیل میں, ہو سکتا ہے یہ. تو چونکہ یہ کمانڈر تھے حضرت عبداللہ بن حذیفہ, سپہ سالار تھے, تو ان کے سامنے یہ ایک مظاہرہ کیا گیا کہ تیل گرم کیا گیا, تیل میں ایک مجاہد کو ڈالا گیا, اس نے کلمہ پڑھا اور تیل میں گرتے ہی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. ہو سکتا ہے اس چیز کو دیکھ کے صحابہ کی عظمت کو سلام, حضور کے گھرانے کو بھی سلام, حضور کے صحابہ کو بھی سلام. کسی کو کیا پتا کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں. ہم تو فری میں اسلام ہمیں ملا ہے نا, ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, فری میں اسلام مل گیا. انہوں نے کلمے کی قیمت چکائی ہے, انہوں نے ایمان کی قیمت چکائی ہے. ہمیں تو افطاریوں میں بھی سحریوں میں بھی ہر چیز میسر ہے. کبھی ان سے پوچھیں, کبھی ایک کھجور سے سحری ہو رہی ہے, کبھی سحری میں کچھ نہیں مل رہا, کبھی افطاری میں ایک پانی کا گلاس ملتا ہے, پھر بھی جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں. حضور کے اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اے صحابہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, حضور کے اہل بیت میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ انہیں دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میرا ایمان جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے, ذرا بھی تذبذب نہیں آیا, ذرا بھی مجھ میں کمزوری ہے, تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. ہاں جب آپ کو قریب لایا جانے لگا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بادشاہ سمجھا شاید ڈر گئے ہیں, شاید ان میں کمزوری آ گئی. پوچھا عبداللہ کیا ڈر گئے ہو؟ آپ نے فرمایا ڈرا نہیں, افسوس اس لیے ہو رہا ہے, رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے جو اللہ کی راہ میں جا رہی ہے. کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں اللہ کے حضور پیش کرتا جاؤں. بہرحال اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا خط آ گیا. اس نے کہا بادشاہ یہ تو میرا چھوٹا سا کمانڈر ہے جس کے ایمان کی یہ کیفیت ہے, اگر تو نے ان کو نہ چھوڑا تو پھر میں ایسا لشکر بھیجوں گا جو تیری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا. آج تو فلسطین ہے نا, وہ پتھروں سے لڑ رہے ہیں, غلیلوں سے لڑ رہے ہیں. میں بھی ان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. اور 56 اسلامی ملک تماشا, کبھی فون کرتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا, ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے, ہمیں بڑا, جس طرح کشمیر کا وقت آتا ہے 1 منٹ کی خاموشی کرو, بھئی 1 منٹ کی خاموشی سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسی تماشا, سیٹیاں, گانے باجے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی جرت اور ایمان کا اظہار اس طرح کرو کہ اگلا بندہ دہل جائے. ایک بندہ بیمار آپ کے سامنے چیخو پکار کر رہا ہے تو اس کے سامنے کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہے جی, ہمیں بڑا افسوس ہے جی. بھی اس کے لیے کچھ کرو تو صحیح. آج انڈیا میں 4 بندے کرونا سے مر گئے ہیں تو سب لوگوں کو انسانیت یاد آ گئی. تو کشمیر میں کتنے دنوں سے کرفیو لگا ہوا ہے, کسی کو یاد نہیں. جب سے وزیر اعظم تقریر کر کے ہیں اسی وقت سے کرفیو لگا ہوا ہیں جی. تو کسی کو انسانیت یاد نہیں آتی, کسی کو جو ہے وہ بات یاد نہیں کہیں. لیکن وہاں بھی مسلمان ہیں جو ان کو خون دے رہے ہیں, کیونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو تم پر ظلم کرے تو وہ بھی مانگنے پر آ گیا تو اسے دے دو. ہو سکتا ہے تمہاری صدا سے وہ حضور کا غلام بن جائے. تو میرے دوستوں کہنے کا تو میں فلسطین کے مسلمانوں کو, کشمیر کے مسلمانوں کو یقین مانو کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ان کو نکالتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. انہوں نے عید بھی وہاں پڑھی, ہزاروں لاکھوں کے اجتماع. ہماری عید کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا, پتہ نہیں کیا کر دیا. کیسا ایک اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اب کیا کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اب یہی مسئلہ سن لے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ کیا کریں. کل عید پڑھی ہے تو کیا ہے, تو اس میری تو 2 رائے ہیں. جنہوں نے پڑھ لی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو بری ذمہ ہیں, ہم تو, ہمارا تو ذمہ نہیں. بہرحال جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں, جو نہیں رکھنا چاہتے وہ بھی ٹھیک ہے. دونوں صورتیں جائز ہیں, ٹھیک ہے نا جی, دونوں صورتیں جائز ہیں. کیونکہ دونوں کے طریقہ کار میں جو ہماری حکومت کا ہے یا رویت ہلال کمیٹی غلط ہے. ایک وزیر اٹھتا ہے موٹا سا,
وہ 15-20 دن پہلے کہہ دیتا ہے کہ عید فلاں دن کو ہوگی۔ یہ ہے اسلام کی حدود میں انتشار پھیلانا۔ جب اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم سارے 29 کو بیٹھو، کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو علم غیب بھی عطا فرمایا، جن کے ہاتھ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ یہ نہیں بتا سکتے تھے چاند کب طلوع ہونا ہے، چاند کب نظر آنا ہے۔ یہ لوگ اسلام سے مذاق کرتے ہیں، لیکن اسلام کا مذاق اڑانے والا ہے ہمیشہ خود مذاق بن جاتا ہے۔ ایک اٹھتا ہے وہ 20 دن نہیں فلاں دن کو عید ہوگی، بھئی تجھے تیری ماں نے بتایا ہے کہ فلاں دن عید ہوگی؟ یہ چاند 29 کو سارے بیٹھو، اگر آتا ہے ٹھیک، نہیں آتا تو اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرما سکتے تھے صحابہ کو کہ فلاں دن عید ہوگی 29 کی یا 30 کی۔ اللہ کے نبی نے کسی رمضان میں یہ نہیں فرمایا، کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا اللہ کا رسول اسی پر عمل کرے گا۔ سارے 29 کو بیٹھتے، جیسا اللہ کا فیصلہ ہوتا اسی پر عمل ہوتا، ورنہ جو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے اور جس کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ چاند کا سایہ چلے، جس کے اشارے سے جو ہے وہ پلٹا ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کیا وہ نہیں بتا سکتے کہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا؟ یہ کون ہے؟ تو پہلا انتشار، وہ ایک وزیر اٹھتا ہے نالائق، تو وہ انتشار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، قوم تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے کہ چلو ہو گیا تو میں ہیرو بن جاؤں گا، نہ ہوا تو جھگڑا تو پڑ جائے گا۔ اور دوسرا جو کمیٹی غلطی کرتی ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے اس پر بتاتے نہیں کون سی شہادتیں اس وقت موصول ہو رہی تھی، کوئی شہادت نہیں، بس قوم کو ایک مذاق اور ایک کنفیوژن پیدا کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ بالنہار کہتے ہیں جدید زمانہ آ گیا، جو پہلے والے حالات، جدید زمانے نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بات وہی جو اللہ کے رسول نے فرما دی ہے، بات وہی جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دے دیا ہے، اسی پر چلیں گے۔ عورت جو ہے وہ جتنا بھی جدید بن جائے وہ مرد نہیں بن سکتی، رب نے اسے عورت بنایا، اور مرد جو ہے وہ عورت والی حرکتیں کر کے عورت نہیں بن سکتی، اسے اللہ نے اسے مرد بنایا۔ اللہ نے جہاں جس کو جو کچھ دیا ہے وہ وہیں رہے گا۔ کیا آپ اپنی آنکھوں سے سونگھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ناک کا کام ہے۔ آپ اپنے ناک سے کھا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ زبان کا کام ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے چل سکتے ہیں؟ نہیں، وہ پاؤں کا کام ہے۔ تو یہ لوگ اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، اسی کے مطابق رہیں گے، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو سارے معاملہ ٹھیک رہیں گے۔ ہمارے بہت سارے علماء نے جو ہے وہ فتنہ اور انتشار سے بچنے کے لیے کہ چلو یار تو پہلے کہہ دینا بھی غلط ہے، اور عین موقع پر ایک غلط طریقہ اختیار کر لینا بھی وہی بات غلط ہے۔ وہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو 3 چیزیں، ایک بیوقوف حکمران دے دیتا ہوں، دوسرا بے موسمی بارشیں دے دیتا ہوں، اور تیسرا وبائی امراض آ جاتے ہیں۔ تینوں کے سامنا ہے، میں اللہ ہی خیر فرمائے جی۔ اب تیسری بات اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے تو ہے۔ جو قضا رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی درست ہے، جو نہیں رکھنا چاہتے وہ بھی درست ہے۔ یہ اگر انہیں غلط کیا ہے تو یہ انہی پر ہے۔ عوام بری الذمہ ہے، عوام بری، لیکن مفتی مریب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ روزہ قضا کر لیں، لیکن جو نہیں بھی کرتے ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو ان کی غلطی ہے وہ انہی کے اوپر ہے، انہی کے اوپر ہے۔ بہرحال میں نے اپنا یہ فرض سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ اگر چاند کے بارے میں پہلے ہی ہم بتانا شروع کر دیں تو اللہ کے نبی بہتر جانتے تھے۔ اللہ اپنے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے کہ محبوب فلاں دن کو عید ہوگی، رب سے ہیں جی 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، بھیج دیتے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کی ادا کو دیکھتے ہیں کہ میرے حکم پر راضی ہوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ آگے فرمائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ سے بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے باغی جو ہے جب اللہ کی آواز آئی نا تو ان کی حکمرانی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ سے ڈر، جتنا اوپر منصب ہو نا اتنا ہی اللہ سے ڈرا کریں، جتنی زیادہ ذمہ داری ہو اتنا ہی اللہ سے ڈرا کریں۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بادشاہیاں ہمیشہ کی نہیں ہوتی۔
پھر اللہ پاک نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے وسیلہ پکڑا کریں۔ اب یہاں میں اس واقعے پر ہی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو جنت البقیع میں دفنایا گیا اور جنہیں مہاجر مدنی بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک دفعہ مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے تو اس آیت پر بحث ہو گئی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑیں۔ تو سارے علماء نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا جناب نماز وسیلہ، روزہ وسیلہ، حج وسیلہ، سارے صدقہ و خیرات وسیلہ۔ آپ نے فرمایا سب کی بات درست ہے، لیکن میں فقیر بھی ایک رائے دیتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ سب نے کہا جی کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو، اگر کوئی بندہ اپنی نماز کو وسیلہ بنائے تو کیا اس کو پکا یقین ہے کہ میری نماز بالکل ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اور یہ رب تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ کہا جی نہیں، ہمیں تو گناہ گار ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری نماز بالکل ٹھیک ہے؟ کیونکہ بندے نے لاہور جانا ہو تو اسے اپنی گاڑی پر پورا اعتماد ہو تو پھر ہی بیٹھے گا نا۔ تو جب اسے پتہ یہ لاہور پہنچ ہی نہیں سکتی تو وہ کہے گا جی نہیں میں نہیں جا سکتی۔ اس کا مطلب ہے اس کا لاہور پہنچنے کا ذریعہ ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے۔ تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ نماز اپنی جگہ حق، وسیلہ اس وقت بن سکتی ہے جب رب اسے قبول فرما لے۔ جب رب اسے، تو جڑیاں قبول ہونیاں ہی نہیں انہوں نے وسیلہ بھی نہیں بننا۔ اس طرح فرمایا جنہوں نے کہا روزہ وسیلہ ہے، تو کیا تم کہہ سکتے ہو ہمارا روزہ وسیلہ بن جائے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں رب اسے قبول فرما کے ہماری بخشش کا وسیلہ بنائے، وہ رب نے بنانا ہے۔ اس طرح حج ہے، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ رب قبول کرے تو رب ہمارے لیے وہ عبادت وسیلہ بنا دے، بخشش ہو جائے، اسی نے وسیلہ بنانا ہے۔ تو فرمایا حضور پھر کیا؟ فرمایا ایسا وسیلہ بناؤ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ فرمایا کون؟ فرمایا سوائے ذات مصطفیٰ کے، حضور کے، اور سوائے ہمارے محبوب کے، وہ رب کی بارگاہ میں تو قبول ہے ہی نہیں۔ لہذا اگر وسیلہ بنانا ہے تو ذات مصطفیٰ کو بناؤ۔ یا اللہ حضور کے وسیلے سے یہ قبول کر لے، حضور کے وسیلے سے یہ قبول کر لے، حضور کے وسیلے سے یہ قبول کر لے۔ فرمایا اس ذات کو وہاں تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ جو وہاں قبول ہے، جو وہاں قبول ہے۔ تو میرے دوستو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم دونوں جہانوں میں کامیاب۔ اس لیے سب کچھ کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے خیر مانگتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، ادا فرمائیں۔